اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، عقد، عہد، معاہدے ان کو پورا کرو۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کیا ہوا عہد اور معاہدہ یا لوگوں کا آپس میں کیا ہوا کوئی بھی عہد اور معاہدہ، کوئی اقرار نامہ، فرمایا اس کو اوفو، پورا کرو۔ گویا اس چھوٹے سے جملے میں اللہ رب العزت نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو مختصر لفظوں میں بیان فرمایا کہ اس میں عہد اور معاہدے بھی شامل ہیں اور حقوق بھی شامل ہیں، کہ ایک دوسرے پر جو حقوق لاگو ہیں، اللہ کے جو حق ہیں بندوں پر، یا بندوں کے آپس میں ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں وہ ادا کرو، ان کو پورا پورا ادا کرو۔ مزدور کے حقوق، یتیم اور مسکین کے یا ماتحتوں کے جو حقوق ہیں، قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں ان کی بڑی تفصیل اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ پہلے زمانے میں تو جو مزدور ہوتے تھے وہ عام طور پر غلام ہی ہوتے تھے۔ ما ملکت ایمانکم، قرآن مجید کی اصطلاح ہے کہ غلاموں پر اللہ لفظ بولتے ہیں ما ملکت ایمانکم، کہ تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں۔ تو وہ غلام بکتے بکاتے، ان کو بیچ بھی دیا جاتا تھا، سارے معاملات ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ لیکن آج کل چونکہ وہ غلاموں والا سلسلہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ملازم ہیں، ماتحت ہیں، ادارے میں، فیکٹری میں، گھر میں، کسی بھی لحاظ سے کوئی کسی کا ماتحت ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ کسی کا بھی رزق جو ہے وہ اگر آپ کے ذمے لگا دیا گیا ہے، آپ کے ذریعے سے اس کو اس کا رزق مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ تقسیم کر دی ہے، تو وہ گویا کہ آپ کے ماتحت ہے۔ یہ جو ماتحتی والا نظام ہے، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے اس دنیا میں بعض کو بعض پر درجات دیے ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض دوسروں کے کام آ سکیں، ایک دوسرے کے کام کاج کر سکیں۔ ظاہر بات ہے دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب کوئی بندہ ایسا تو نہیں کر سکتا کہ سارے کام میں اپنے خود ہی کر لوں گا، ساری چیزیں جو میں نے استعمال کرنی ہیں وہ ساری میں خود ہی بنا لوں گا، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ زیادہ سے زیادہ کوئی ایک چیز بنا لے گا، ایک کام کر لے گا، دو کر لے گا، اور اس ایک چیز بنانے میں بھی وہ ساری چیزیں اپنے اس کے لیے یہ اختیار نہیں ہوگا کہ بغیر کسی کے تعاون اور مدد کے وہ ایک چیز بھی بنا سکے۔ مثلا ایک بندہ اگر کپڑے ہی بناتا ہے، یہ کہے کہ مجھے کسی سے کپڑا خریدنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے کپڑے خود بنا لوں گا، تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک کپڑا بنانے کے لیے بھی اس کو کئی بندوں کے تعاون کی ضرورت پیش آئے۔ تو اس لیے اس نظام میں اللہ رب العزت نے تبادلہ رکھا ہے، ایک دوسرے سے تبادلہ، ایک چیز دو، دوسری چیز لے لو، کوئی چیز بنا رہا ہے، کوئی دوسری چیز بنا رہا ہے۔ اب پھر تبادلے کی جو ہے نا ایک صورت تو یہ ہے کہ بندہ ایک چیز دے دے، اس سے دوسری چیز لے لے۔ جیسے عام طور پہ دیہاتوں میں پہلے ہوتا تھا، اب بھی کچھ ہے، پہلے زیادہ ہوتا تھا کہ جو کھیتی باڑی کرنے والے ہوتے تھے ان کے گھر میں گندم، منجی، چاول آتے تھے، ان کے پاس پیسے پوسے کوئی نہیں ہوتے تھے، وہ گندم ہی لے کر جاتے تھے دکان پر، گندم دے دیتے اور چینی لے آتے، گندم دے دیتے، کوئی سبزی لے آتے، گندم دے دیتے، کوئی اور چیز لے آتے۔ تبادلے کی آج کل وہ پیسے کی شکل میں آ گیا کہ پیسے دے دو اور جو مرضی چیز خرید لو۔ ایک صورت تبادلے کی یہ ہے، لیکن ایک دوسری صورت تبادلے کی یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کہتا ہے میں آپ کا ایک کام کر دیتا ہوں تو اس کے بدلے آپ مجھے پیسے دے دینا، یعنی جو مزدوری ہے، جو ہمارے ماتحت ہیں وہ ہمارے کام کاج کرتے ہیں، پھر ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں، وہ ان پیسوں سے اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر ایک کو دوسرے کا گویا کہ محتاج بنا دیا، وہ ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر کوئی بندہ وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ایک بندہ کہے کہ بھئی نہیں، آج کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا، وہ اکیلا کمرے میں بیٹھ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا، وہ زیادہ سے زیادہ کتنا وقت گزار لے گا، نہیں، وہ اس کو پانی مانگنے کے لیے بھی کہیں کوئی نہ کوئی ہیلپ لینی پڑے گی، کسی سے کوئی چیز مانگنی پڑے گی، کسی سے کوئی چیز مانگنی پڑے گی۔ تو یہ اللہ نے نظام بنانے کے لیے، اگر اللہ سب کو ایک ہی درجہ دے دیتا، مثلا اگر اللہ سب کو مالدار بنا دیتا تو پھر مزدوریاں کس نے کرنی تھی؟ مالداروں کے جو کام کاج ہیں، ماتحت جو ملازم کر رہے ہیں، وہ کس نے کرنے تھے؟ تو اس لیے یہ ایک اللہ نے نظام چلانے کے لیے یہ درجہ بنایا ہے۔ لیکن ان درجات کے ہوتے ہوئے اس درجے کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو کوئی اوپر والا درجہ دیا ہے تو وہ نیچے والے کو کچھ سمجھے ہی نہ، انسان ہونے میں سارے برابر۔ اس لیے اس انسانیت کا خیال کرتے ہوئے جو ہمارے ماتحت ہیں ان کو بھی ان کا جو درجہ ہے اس درجے کے مطابق تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی عزت کرنا، ان کا جو خیال رکھنا، انسانیت کے ناطے جو ایک دوسرے پر حقوق ہیں وہ لازم اور ضروری ہے۔ اس بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی، یہ میں نے احادیث اکٹھی کی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا۔ اب اس رحمت میں سب کچھ آ جاتا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا جو بچوں پہ شفقت اور رحمت نہ کرے، بڑوں کا ادب اور احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔
تو جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر پھر رحم نہیں کرتا۔ اس لیے اب اس رحم میں جو ہمارے ماتحت ہیں وہ بھی شامل ہیں، ان پر بھی رحم کرنا ہے۔ اس رحمت کی کیفیت کیا ہے وہ ان کے مطابق ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الساعی علی الارملہ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کسی کے کام آنے والا، خاص طور پہ کوئی غریب ہے، محتاج ہے، یا کوئی بیوہ عورت ہے، اس کے جو کوئی کام آتا ہے، اس کی کوئی مدد کرتا ہے، کوئی تعاون کرتا ہے، کوئی ضرورت اس کی پوری کر دیتا ہے، تو اس کو اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے جتنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ فرمایا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا اس شخص کو ملتا ہے جو سارا دن روزہ رکھے اور ساری رات اللہ کے حضور قیام کرتا ہے۔ جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو کسی بیوہ کی مدد کر دے، جو کسی مسکین اور محتاج کا کوئی کام کاج کر دے۔ اور اسی طرح آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنا، چونکہ انسان ہونے کے ناطے پھر مسلمان ہونے کے ناطے یہ بھی ایک دوسرے پر حقوق ہے، مسلمان کے مسلمان پر بھی حقوق ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ المؤمنون کرجل واحد، سارے ایمان والے ایک بندے کی طرح ہیں۔ ایک بندے کا اگر ایک عضو تکلیف میں ہے نا تو اس کا سارا جسم تکلیف میں ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، فرمایا اگر کسی کی آنکھ میں درد ہونا تو سارا جسم درد کرنے لگ جاتا ہے، سارے جسم کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارے جسم کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ فرمایا یہ مثال ہے سارے ایمان والوں کی۔ ایک ایمان والا اگر پریشان ہے تو کیا مطلب سب کو پریشان ہونا چاہیے اور اس کی پریشانی کا حل نکالنا چاہیے۔ یہ سارے ایمان والوں کے بارے میں ہے۔ تو پھر ایمان والوں میں جو جتنا قریبی ہوتا جائے گا اس کا حق اتنا بڑھتا جائے گا۔ اس میں جو قریبی رشتہ دار ہوں گے ان کا حق اس میں زیادہ ہوگا۔ پھر جو ہمارے ماتحت ہیں وہ بھی چونکہ ہمارے متعلقین میں سے ہیں، ان کا حق بھی پھر باقیوں کی بنسبت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے۔ جس طرح عمارت میں ہر اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دے رہی ہے، ساری اینٹیں اور ساری بنیادیں مل کر پھر ساری عمارت کو سہارا دے رہی ہیں۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ بس جو نا اس کو نکال دو اس کو نکال دو، نہیں، سارے مل کر رہیں گے تو جتنی زیادہ ہوں گی وہ اتنی زیادہ اس عمارت میں مضبوطی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے بنیان اور عمارت کی طرح ہے۔ یشد بعضہ بعضا، جس طرح عمارت کی ہر بنیاد دوسری کو، ہر اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، اس طرح ہر مومن کو چاہیے کہ دوسرے مومن کو مضبوط کرے۔ ثم شبک بین اصابع، پھر آپ نے مثال دی اور اس طرح ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا اور مضبوطی کی مثال دی کہ اس طرح مضبوط کرو ایک دوسرے کو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، کوئی کسی دوسرے پر ظلم نہ کرے، ولا یسلمہ، نہ کوئی کسی کو کسی تیسرے بندے کے حوالے کرے کہ تو اس پر ظلم کر لے، نہ خود ظلم کرے نہ کسی دوسرے کو ظلم کرنے دے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جب تک کوئی بندہ اپنے کسی دوسرے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ اس کے کام بناتا رہتا ہے۔ جو کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، کسی کا مدد اور تعاون کرتا ہے، اس کا کام کرتا ہے، وہ سمجھو پھر اللہ اس کے کام کرتا رہتا ہے۔ اور فرمایا من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، جو کسی دوسرے مسلمان کی دنیا کی کوئی تکلیف کوئی مصیبت اور پریشانی دور کر دے، اللہ اس بندے کی آخرت اور قیامت کی پریشانیاں دور کرے گا، دنیا کی بھی دور کرے گا، اور قیامت والے دن کی جو سب سے بڑی پریشانیاں اس وقت اللہ سہارا بنے گا اور اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اور فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، کوئی عیب نظر آ گیا اس کو چھپائے، پردہ پوشی کرے، صرف اس کو علیحدگی میں بتا دے، وہ بھی اصلاح کی نیت سے، تو فرمایا اللہ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کرے۔ تو یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں۔ تو اس میں بھی وہی بات، جو پھر ہمارے جتنا قریبی ہوتا جائے گا اس کے ساتھ ہر حق میں وہ اس کا درجہ بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، رسوا نہ کرے، اس کو حقیر نہ سمجھے۔ اور فرمایا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، آپ نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، خوف خدا یہاں ہوتا ہے۔ یہ سارے کام یہ سارے حقوق ایک دوسرے کے بندہ اس وقت ادا کرے گا جب کوئی خوف خدا ہوگا۔ اگر کسی کو اللہ کا ڈر نہیں، خوف خدا نہیں، تو اس کو تو پھر اس چیز کی فکر ہی کوئی نہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ تقوی فرمایا یہاں ہوتا ہے، اور فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی بندے کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو حقیر سمجھے۔ درجات اللہ نے عطا فرمایا وہ اپنی جگہ ہیں،
آپ نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھو. بھئی جس کو اللہ نے جتنا درجہ دیا ہے دنیا کے لحاظ سے ٹھیک ہے، تم بھی اس کو اتنا درجہ دو. لیکن اگر کسی کا درجہ آپ سے کم ہے دنیا کے لحاظ سے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو ذلیل و رسوا کریں، حقیر سمجھیں، بلکہ فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال استعمال کرنا بغیر اجازت کے حرام ہے، اس کا خون کرنا حرام ہے، وعرضہ، اس کی بے عزتی کرنا، اس کی عزت نفس پر انگلی اٹھانا. اگر کسی کا درجہ دنیا کے لحاظ سے کم ہے تو عزت تو اس کی بھی ہے، عزت نفس تو اس کی بھی ہے. چلو ہمارے لحاظ سے اس کا درجہ کم ہے، کسی نہ کسی سے تو اس کا درجہ بھی زیادہ ہے، اس کے بھی تو ماتحت کہیں اس کے گھر والے بھی ہیں، اس کی بھی کوئی سوسائٹی ہے، وہ بھی کہیں رہتا ہے، اس کی بھی عزت نفس ہے. تو فرمایا اس طرح کسی کی عزت پر انگلی اٹھانے کی بھی اجازت نہیں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اہل الجنت ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں، سیدھے جنت میں جائیں. پہلا فرمایا ذو سلطان مقسط متصدق موفق، وہ بادشاہ جو انصاف کرے، وہ بادشاہ جو انصاف کرے، صدقہ کرے اور باقی نیکی کے کاموں کی اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملے، خاص طور پہ انصاف کرنے والا بادشاہ سیدھا جنت میں. دوسرا فرمایا ورجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربا و مسلم، وہ بندہ جو ہر مسلمان کے ساتھ عموماً اور خصوصاً اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تمام معاملات میں نرمی والے معاملہ کرے، نرم مزاجی کے ساتھ پیش آئے. رقیق القلب، نرم دل والا، رحم کرنے والا، نرمی والے معاملات کرنے والا، ایسا نرم دل بندہ فرمایا یہ بھی جنتی ہے. اور تیسرا فرمایا عفیف متعفف ذو عیال، وہ بندہ جو بال بچوں والا ہے، اس کے ذمہ بال بچوں کا خرچہ ہے، لیکن پھر بھی وہ حرام سے بھی بچتا ہے اور سوال کرنے سے بھی بچتا ہے، بھیک نہیں مانگتا، اپنی محنت مزدوری کرتا ہے، حلال کی جتنی مل جاتی ہے وہ اپنے بال بچوں کو کھلا دیتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا اور حرام سے بھی بچتا رہتا ہے. فرمایا یہ بھی سیدھا جنت میں جائے. اسی طرح آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، کسی دوسرے مسلمان کے لیے. اس کا معنی بڑا وسیع ہے کہ جس طرح میں اپنے لیے ایک تو کھانے پینے کے حوالے سے کوئی چیز ہے یا کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو یہ نہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے تو میں اس کو دے دوں. دوسرا معاملات میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرا برا چاہے، کوئی مجھے دھوکہ دے، کوئی میری خیانت کرے میرے ساتھ، کوئی مجھے اور کوئی غیبت کرے، چغلی کرے، مجھے نقصان پہنچانے کا کوئی سوچے، میں نہیں چاہتا. تو فرمایا یہی چیز میں اپنے بھائی کے لیے بھی نہ چاہوں، اپنے بھائی کے ساتھ بھی یہی کروں کہ میں اس کے لیے یہ نہ چاہوں اور دوسروں کے بارے میں بھی یہی میرا خیال ہو کہ کوئی اس کو بھی نقصان نہ پہنچائے. جس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس طرح اس کو بھی نہ پہنچائے. اس معنی کو بھی یہ شامل ہے کہ اپنے بھائی کے لیے ہر معاملے میں وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے. اور فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آپ نے فرمایا لوگوں زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. اور غلاموں کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں خاص طور میں آپ نے فرمایا اخوانکم جعلہم اللہ فتیۃ تحت ایدیکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، جن جوانوں کو اللہ نے تمہارے ماتحت کیا ہے نا، یہ تمہارے بھائی ہیں. فمن کان اخوہ تحت یدہ، خیال کرنا جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں اس کو چاہیے فلیطعمہ من طعامہ، اس کو وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے، اس کے ذمے جو کام لگایا ہے وہ آسان کام لگائے یا اس کی طاقت کے مطابق اس کے ذمے کام لگائے. اگر آپ نے کسی اپنے ماتحت ملازم کے ذمے ایسا کام لگا دیا کہ جس کی اب اس کو کرنے کی وہ تھک آ اس کے ساتھ اگر ہم خود نہیں باہر سے کسی کو اس کے کر یہ کام کر، یعنی اس پر بھی کچھ تنگی پیدا کرنے کی اجازت نہیں، آسانی والا معاملہ اس کے لیے بھی رکھا جائے، جتنی وہ طاقت رکھتا ہے اس کے مطابق اس کو کام کاج دیا جائے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی ایک لونڈی تھی، وہ بکریاں چرایا کرتی تھی. میں نے عرض کیا پہلے غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھیں، انہی سے کام کاج لیے جاتے تھے. وہ بکریاں چرا رہی تھی تو حضرت ابو مسعود انصاری وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے ہیں وہ سامنے پہاڑی پر بکریاں چرا رہی. بیڑی آیا اور ایک بکری کی ٹانگ کھینچ کر لے گیا. وہ غافل
ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے گئے اور اس کو جا کر ایک تھپڑ مارا، یہ تو نے کیا کیا، تیرا دھیان کدھر ہے؟ اتنے میں پیچھے سے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے آواز سنی، اے علم ابا مسعود، اے علم ابا مسعود، جان لے ابو مسعود، جان لے۔ تو حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے، وہ بھی آ گئے، انہوں نے بھی یہ سارا منظر دیکھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا ابو مسعود خیال کرنا، تجھے اللہ نے اس پر اختیار دیا ہے، تو اس کو مار رہا ہے، تیرے اوپر بھی ایک ذات ہے جس کو تجھ سے بھی زیادہ اختیار ہے، تیرے اوپر بھی ایک ذات ہے، اللہ کی ذات، وہ زیادہ قدرت والا ہے کہ وہ تجھے بھی مار سکتا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، فوراً فرمایا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں میں اس لونڈی کو آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو تو نے اس کو مارا ہے نا، اس کا بدلہ یہی بنتا تھا کہ تو اس کو آزاد کرے، اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ تجھے لپیٹ لیتی۔ حالانکہ دیکھیں قصور پر مارا ہے، قصور تھا کہ اس نے دھیان نہیں کیا تو بیڑیا جو بکری لے گئی، قصور پر بھی مارنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت وعید سنا رہے، تو بغیر کسی وجہ کے اس طرح ڈانٹ دینا یا کو مار دینا اس کی تو بالکل اجازت نہیں۔ اور اسی طرح ایک آدمی آیا نبی اسلام کے پاس، اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم، میرا خادم ہے، غلام ہے، وہ غلطیاں کرتا رہتا ہے، میں دن میں اس کی کتنی غلطیاں معاف کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس نے دوبارہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کل یوم 70 مرتن، روزانہ 70 مرتبہ اس کو معاف کیا کرو۔ اس میں 70 مرتبہ کا ذکر، 70 حقیقت یعنی 70 بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر اس سے مراد ہے کثرت، زیادہ، 70 کا عدد زیادہ کے لیے بولے، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں میں 70 بار آخیا سے مراد اتنی زیادہ دفعہ میں نے تجھے سمجھایا ہے، تو یہ اس معنی میں بھی ہے کہ بھئی جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس کو معاف کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، فما قال لی اف قط، کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور آپ نے فرمایا وہ کیوں کیا ہے، یا اگر کوئی کام کرنے والا تھا اور میں نے نہیں کیا آپ کی خدمت کا تو کبھی آپ نے نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا۔ بلکہ حضرت انس تو بھی بچے تھے، چھوٹے تھے، فرماتے ہیں کبھی آپ مجھے کام بھیجتے تو میں باہر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا، دیر ہو جاتی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ اور فرماتے ہیں حضرت انس آپ سے بڑھ کر اچھے اخلاق والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ولا مسست خزا ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ریشم کو بھی چھوا، مخمل کے کپڑے کو بھی چھوا، اور بھی بڑی نرم چیزوں کو چھوا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بڑھ کر نرم چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ اور فرماتے ہیں میں نے بڑی بڑی خوشبوئیں اور عطروں کو سونگا، لیکن جو خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے آتی تھی وہ میں نے کہیں نہیں سونگی۔ پسینہ کا تو غالباً حضرت ام سلیم یا اور کوئی عورت ہیں جو نبی اسلام کے رشتہ دار رشتے میں خالہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دوپہر کو ان کے گھر جو ہے نا جا کر قیلولہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ دوپہر کو سوئے ہوئے ہیں تو پسینہ آیا ہوا ہے، پنکھے تو ہوتے نہیں تھے، آپ کی پیشانی پہ پسینہ آیا ہوا ہے، تو وہ عورت ایک چھوٹی سی کوئی شیشی لے کر آئی اور نبی پاک کا پسینہ صاف کر کے اس شیشی میں ڈالنے لگ گئی۔ نبی پاک کی آنکھ کھل گئی، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہی؟ انہوں نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو خوشبوئیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، جب میری بچیاں کسی پروگرام میں جاتی ہیں تو میں ان کو یہ خوشبو لگا دیتی ہوں آپ کا پسینہ، تو پھر سارے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے خوشبو خریدی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پہ خادم جو کھانا وغیرہ پکاتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا اذا اتا احدکم خادمہ، جیسے حدیث میں عرض کیا کہ جو خود کھاؤ وہی اپنے ماتحتوں کو کھلاؤ، اور فرمایا جو خادم کھانا پکا کر لائے تمہارے پاس تو اسی کھانے میں سے یا تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ، یا اگر ساتھ نہیں بٹھا سکتے تو 1-2 لقمہ اس کو بھی دے دو۔ مقصد یہی ہے کہ جو خود کھاؤ وہی اس کو کھلاؤ۔ اگر کوئی پھر بھی کوئی اسپیشل ڈش تم نے اپنے لیے بنوائی ہے اور ماتحتوں کے لیے کوئی اور ڈش ہے، پھر بھی اس اسپیشل ڈش میں سے جو جس نے پکائی ہے کم از کم اس کو دے دو۔ آپ نے فرمایا اس نے پکانے میں بڑی مشقت برداشت کی، گرمی کے اندر آگ کی گرمی اور تپش کو اس نے برداشت کیا اور تمہارے لیے اس نے اتنا اچھا کھانا تیار کیا ہے،
اس کو بھی اس کھانے میں سے 1-2 لقمے دے دو۔ اور اجرت کے حوالے سے، مزدوری کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اگر تو کوئی وقت طے ہے، کسی کی روزانہ کی مزدوری طے ہے تو روزانہ شام کو مزدوری پوری ہونے پر اس کو دے دو، کوئی ہفتے کی کسی کی طے ہے کہ ہفتے بعد اس کو ملنی ہے تو ہفتے بعد دے دو، ماہانہ کسی کی طے ہے تو ماہانہ جو دن آ گیا، تاریخ آ گیا، اس تاریخ سے دیر نہ کرو، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مطل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، مالدار کا ٹال مٹول ظلم ہے، کہ جب مزدور نے آپ کا کام پورا کر دیا تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کی مزدوری فوراً اس کو ادا کرے، نہ یہ کہ کل لے لینا، پرسوں لے لینا، پھر لے لینا، یا جو ہماری ترتیب ہے کہ مزدوروں کی کوئی 1-2-4 مہینے کی تنخواہ دبا کے رکھنا کہ کہیں یہ بھاگ ہی نہ جائے، اس کی اجازت نہیں۔ وہ اس کا حق ہے، وہ جانا چاہتا ہے چلا جائے، آپ اس طرح کسی کو پابند نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہوا ہے تو اب اس معاہدے کی پاسداری کرنا یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے، مزدور پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنا جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے وہ امانت داری اور دیانت داری سے کرے، اگر وہ اس میں کمی کوتاہی کرتا ہے پھر اس کی طرف سے ظلم، اس کو بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنے آقا کے مال میں خیانت کرے، یا جو وقت اس نے طے کیا ہے اس وقت میں کوئی اور کام کرے اور مالک کا کام نہ کرے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ مزدور پھر ایک تو وہ مزدور ہوتا ہے کہ جو 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے، گھر میں کوئی مثلا ملازم ہے، یا ایک وہ مزدور جو روزانہ فیکٹری کا کوئی ملازم ہے، 8 گھنٹے کو 10 گھنٹے کو 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے، تو ان کا جو بھی مقرر ہے مزدوری وہ ان کو ان کے وقت پر ادا کی جائے۔ اور ایک مزدور وہ ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا کوئی کام کرتا ہے، مثلا کوئی درزی ہے، کوئی دھوبی ہے، اس نے آپ کا کام کیا، یا کوئی الیکٹریشین ہے، یا کوئی اور آپ نے کوئی کام کروانا تھا تو وہ آیا، اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، اس نے آپ کا کام کر دیا، آپ اس کو مزدوری دے دیں۔ تو جو جس کی بنتا ہے، جس کا حق ہے، جو جتنا طے ہوا ہے اس کو ادا کیا جائے۔ پھر اس میں یہ بھی تفصیل ہے کہ کس کو کتنی تنخواہ دینی ہے، کتنی مزدوری دینی ہے۔ وہ جو قانون کے اعتبار سے اگر مثلا پاکستان میں جو آج کل مزدور کی کم از کم تنخواہ 32,000 ہے تو وہ کم از کم ضرور دینی چاہیے۔ ویسے تو یہ ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہے اب اس کی ساری ضرورتیں بھی پھر تمہارے ذمہ ہیں۔ اصولی طور پر تو شریعت تو یہی کہتی ہے، نظر شریعت کے اعتبار، شریعت کا تو مزاج یہ ہے کہ بھئی آپ اس کی ضرورتیں پوری کریں۔ اب اگر وہ اتنا وقت آپ کو دے رہا ہے کہ اب اس وقت کے علاوہ اب کہیں اور جا کر بھی وہ کام کاج نہیں کر سکتا، 8 گھنٹے اگر اس نے ڈیوٹی کر لی ہے اب اور کہاں کیا کرے گا؟ پھر بھی لوگ جو ہے اپنے بال بچوں کے لیے جو ہے وہ ڈبل ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ایک تنخواہ سے تو وہ پوری نہیں پڑتی، لیکن اس میں پھر یہ بھی ہے کہ اب ظاہری بات ہے کہ اگر سارے مزدوروں کو 50-50 ہزار تنخواہ دیں تو فیکٹری والے کہتے ہیں ہمیں کیا بچے گا؟ اس میں وہ بھی ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے اتنے ٹیکس ادا کرنے ہیں، انہوں نے ایسا نہ ہو کہ ان کو خود جو ہے 50,000 نہ بچے، تو پھر وہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ میکسیمم جو ہے ان کو کرنا چاہیے تاکہ ان کی بھی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ وہ اگر مزدور خوش ہوگا مالک پر تو وہ پھر کام بھی امانت داری اور دیانت داری سے کرے گا، اگر اس کی پوری نہیں پڑے گی تو پھر وہ خیانت کرے گا، اس کا جو ہے وہ اور نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں 3 بندوں کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں میں خود مدعی بنوں گا۔ جب اللہ مدعی بن جائیں فیصلہ بھی تو پھر اللہ نہیں کرنا ہے، تو مطلب اصل یہ ہے کہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں 3 بندوں کا تو مقدمہ میں خود لڑوں گا۔ ایک فرمایا رجل اعطى بي ثم غدر، 3 بندوں کا مقدمہ نہیں بلکہ اس کے خلاف لڑوں گا۔ 3 بندے ایسے ہوں گے اللہ فرماتے ہیں ان کے خلاف میں دعویٰ کروں گا۔ ایک رجل اعطى بي ثم غدر، جس نے میرا نام لے کر کسی سے کوئی معاہدہ کیا اور پھر دھوکہ دے دیا۔ میرا نام لے کر کوئی عہد اور معاہدہ کیا، کوئی کسی سے کوئی اقرار نامہ کیا اللہ کا واسطہ کر کے، لیکن بعد میں خیانت کر دی، دھوکہ دے دیا، اللہ فرماتے ہیں اس کے خلاف میں خود کھڑا ہوں گا۔ دوسرا فرمایا وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، جس نے کسی بندے کو یا کسی بچے کو اغوا کر کے بیچ دیا اور اس کے پیسے کھا گیا، اس کے خلاف بھی میں خود مدعی بنوں گا۔ اور تیسرا فرمایا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِهِ أَجْرًا، کسی نے کسی کو مزدوری پر رکھا، کام اس سے پورا لیا لیکن مزدوری اس کو پوری نہیں دی، اس کے بھی خلاف اللہ فرماتے ہیں میں خود مقدمہ لڑوں کہ اس نے اس کا حق مارا ہے، مزدور کو اس نے مزدوری پوری نہیں دی، اس کے خلاف بھی میں خود لڑوں گا۔ اسی طرح آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کفا بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته، کسی بندے کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان کی روزی روک لے جن کی روزی اس کے ذمے ہے، جن کی روزی جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے، اللہ کی طرف سے چلو اس کو بڑا بنایا گیا ہے، فیکٹری کا مالک ہے، اس کے ماتحت اس کے ملازم ہیں، اب اس کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی روزی کو وہ جس کے ذمے ان کی روزی ہے اس کو وہ روک لے۔ اب اس روکنے میں سب کچھ شامل ہے جو میں نے عرض کیا کہ اگر اتنی وہ اس کو روزی دے رہا ہے کہ اس کی روزی پوری نہیں پڑ رہی تو پھر وہ روک رہا ہے کہ وہ کام تو پورا کر رہے ہیں
جتنا آپ نے اس سے وقت مانگا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق وہ کام پورا کر رہا ہے۔ اگر خاص طور پہ یہ اگر کوئی 24 گھنٹے کا ملازم ہے آپ کے پاس، اس کی پھر ساری ضرورتیں پوری کرنا آپ کی ذمہ داری، لیکن ضرورتیں جو اس کے لیول کے مطابق جو ضرورتیں، خواہشات کا اعتبار نہیں ہے، خواہشات نہیں۔ یہ دونوں طرف، جب ایک طرف نظام ہی ایسا ہے کہ امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اور یہ دونوں خطرناک ہیں کہ جب امیر امیر سے امیر تر ہوگا، مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہاں کہاں پڑا ہوا ہے، تو پھر خواہشات بھی بڑھیں گی، عیاشی بھی بڑھے گی، فضول خرچیاں بھی بڑھیں گی، وہ پھر نقصان اور ہوگا۔ اور جو غریب ہے، غریب کے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر اور غربت بندے کو کفر تک لے جائے۔ ظاہری بات ہے جس کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا تو وہ پھر اس کو کیا نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، کس سے مانگنا ہے کس سے نہیں مانگنا، اس نے تو پھر حرام کاریاں، چوریاں، ڈاکے یا پتہ نہیں کیا کیا وہ کہے گا اگر اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اگر اس کے ساتھ اس کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا۔ تو اس نظام کو اصل بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ آپس میں آپ تعاون، اتفاق اور اتحاد سے ہی ہو سکتا ہے۔ وہی جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ سارے جب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ماتحت ہے اور یہ بڑا ہے، یہ وہ نہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، پہلے انسان ہونے کے ناطے، پھر مسلمان ہونے کے ناطے، ایمان والا ہونے کے ناطے ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پوری کرنا۔ اور پھر اس میں ایک تو یہ کہ چلو جو اس کی جو تنخواہ مقرر ہے وہ تو ادا کر دینی، وہ تو ضروری ہے، وہ تو لازم ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کا تعاون کر سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو کوئی زکوٰۃ دینی ہے، کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے یا اور کوئی ویسے نفلی صدقہ دینا ہے، تو وہ ہم اپنے ماتحتوں کو نہیں دیتے، وہ کسی دوسرے تیسرے چوتھے کو دیتے ہیں، حالانکہ اس کے بھی سب سے مستحق، جس طرح اگر کوئی رشتہ داروں میں ہے وہ سب سے پہلے وہ مستحق ہے، پھر اس کے بعد جو آپ کے متعلقین ہیں، وہ چاہے ماتحت ہو یا آس پاس کوئی ہمسائے ہوں، یعنی جن کا کسی لحاظ سے بھی آپ کے ساتھ تعلق ہے، تو اس تعلق کی وجہ سے بھی آپ پر پھر ان کے حقوق لاگو ہوتے رہتے ہیں۔ تو تنخواہ جو ہے جو مقرر ہے وہ تو دینی ہے، جو اجرت اور مزدوری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اس تنخواہ پہ پوری نہیں پڑ رہی، تو آپ اپنے صدقہ خیرات میں سے دے سکتے ہیں، نفلی صدقے میں سے دے سکتے ہیں، اس سے بھی وہ آپ کا پھر بھی اور مخلص ہو جائے گا اور آپ کا کام کاج بھی کرے گا، لیکن تنخواہ سے علیحدہ جو ہے وہ دے گا تو اس کی بھی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، مزدور بھی وہ اپنے مالک کی جو ہے وہ دیانتداری سے کام کریں۔ مزدور کس کو رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں اللہ نے قانون بیان فرمایا، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ مزدوری جو ہے سارے نبیوں نے مزدوری کی ہے، مزدور کا درجہ کوئی عام درجہ نہیں ہے، سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے بھی فلاں قبیلے کی کئی سال چند پیسوں پر بکریاں چرائی ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی بکریاں سارے نبیوں نے چرائی، کسی کی بکریاں مزدوری پر چرائی ہیں۔ اور اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت تھی کہ بکریاں چرانا آسان کام نہیں، بڑا مشکل کام، بیڑیں پھر بھی آسان ہے، بکریاں اور زیادہ مشکل ہے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہے۔ تو گویا یہ اللہ کی طرف سے پریکٹس بھی تھی انبیاء کی کہ تم نے بعد میں انسانوں کو بھی سنبھالنا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ تو اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مزدوری کیا کرتے تھے، حالانکہ بادشاہ تھے، حکومت تھی، ان کو اللہ نے بادشاہ بنایا تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ یہ معجزہ تھا ان کا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم کی طرح تھا، لوہے کو ہاتھ سے مروڑ مروڑ کر جو ہے نا وہ زنجیریں بناتے اور زریں بناتے تھے، اور انہی زروں سے زریں بیچتے اور انہی زروں سے خرچہ گھر کا چلتا تھا، شاہی خزانے سے وہ کچھ نہیں لیتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس طرح باقی انبیاء بھی، تو وہ مزدوری کرنا یہ بھی کوئی برا کام نہیں ہے، ان کا بھی ایک درجہ ہے اللہ کے ہاں۔ جو حق حلال کی کمائی کرنے والے ہیں، آپ نے فرمایا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے جو حق حلال کی کمائی کرتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی۔ ہاں ایک حدیث رہ گئی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری موقع پر، آخری جو آپ کے الفاظ تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری وقت میں بندہ جب وصیت کرتا ہے نا، انتہائی ضروری کام جو ہوتا ہے نا اس کی وصیت کرتا ہے۔ ہم نے تو وصیت کرنی ہوتی ہے نا، کوئی کسی کو پیسوں کا بتا دیا، کوئی بینک بیلنس بتا دیا، کوئی پاسورڈ بتا دیا، تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کیا فرمائی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، یہ آپ کی آخری وصیت تھی۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ وصیت بندہ ایک اہم چیز کی اور اہم کام کی کرتا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا اہم سمجھا کہ آخری جملہ بھی آپ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔